حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اسلامی نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں اور اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ماہ محرم کی 3 تاریخ اور 1448 ہجری ہے۔ چنانچہ ماہ محرم کا یہ مہینہ بہت سارے عناوین اور موضوعات پر بولنے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن سر دست میں تمام فروعات کو ترک کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے جو چیز نہایت ہی اہم اور لائق عمل ہے ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالنے کی اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین سے توفیق حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ ماہ محرم یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جن کو شریعت اسلامیہ میں ادب و احترام والا بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ اسلام کے اندر 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں۔ 3 مہینے تو لگاتار ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور 1 مہینہ رجب المرجب، یہ 4 ایسے مہینے ہیں جن کو اسلام نے ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ بھی ان مہینوں کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ ظلم و طغیان، نافرمانی سے بچانے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ سال کے 12 مہینے آج اور کل سے نہیں ہیں، بلکہ جب سے زمین و آسمان ہے، سورج اور چاند ہے، تب سے سال کے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، یوم خلق السماوات والارض۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ اے قرآن کے ماننے والوں، اے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والوں، شریعت اسلامیہ کو قبول کرنے والوں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، رب العالمین تم سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہے، تمہیں ایک بات کا حکم کرتا ہے، جب تمہارا گزر ان ادب اور احترام کے مہینے سے ہو اور ادب و احترام کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائے، تو تم ان مہینوں کے عظمت اور تقدس کا پاس و لحاظ رکھو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان ادب و احترام والے مہینے کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جائے۔ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اے لوگوں سنو، اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا پاپ اور ظلم یہ ہے کہ رب کریم کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جائے، رب العالمین کے برابر غیروں کو سمجھا جائے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ غیروں کے سامنے جا کر اپنے سر کو ہم خم کر دیں، بلکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی ریاضتیں ہیں، جتنی بھی فرما برداریاں ہیں، چاہے وہ اطاعت ہو، چاہے وہ قربانی ہو، نماز ہو، ذکر ہو، توکل ہو، اور حتیٰ کی نظر اور نیاز ہو، خوف ہو، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ تمام تر عبادت میں شامل ہوتی ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، تو ہم ان تمام چیزوں میں غیروں کو شریک نہ کریں۔ آج ہمارا آپ کا المیہ یہ ہے، ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم اور آپ کوشاں رہیں، اپنے بچوں کو مستقبل کے سنوارنے کے لیے فکر مند رہیں، ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری یہاں پر یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے، ان کے عقیدے کے لیے فکر مند بن جائیں۔ انبیاء و رسول کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیں، قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں، چنانچہ آپ کو یہ چیز صاف طور پر عیاں اور نمایاں ملے گی کہ انبیاء و رسول کو اپنی اولاد کی آخرت کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ قرآن کریم آواز لگاتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ
الصلاۃ والسلام کے موت کا وقت قریب آیا، ان کو دنیا کی فکر نہیں، مال و منال کی فکر نہیں، اولاد و احفاد کی فکر نہیں، بلکہ اپنی اولاد کے لیے اگر وہ فکر مند ہیں تو عقیدہ توحید کو لے کر کے فکر مند ہیں، اور وہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، بستر مرضی پر ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، اور وہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو ذرا یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے اپنے اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اس کا ایڈمیشن اور داخلہ کراتا ہے تاکہ میرا بچہ کامیاب و کامرا ہو جائے، وہیں پر ایک باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی عقیدوں کو لے کر کے فکر مند رہے اور ان کو توحید کا وہ درس دے جیسے کہ انبیاء و رسول دیا کرتے تھے۔ ما تعبدون من بعدی، چنانچہ فرما بردار بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے میرے ابا جان یعقوب، ہم آپ کے راستے سے منحرف نہیں ہوں گے۔ جو راستہ آپ کا تھا، جو راستہ آپ کے باپ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جو راستہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ تھا، جو صراط مستقیم ہے، جو دین حق ہے، جو توحید پر قائم اور دائم تھے۔ رب العالمین نے بھی اعلان فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی اور کرسچن تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب وہ یکسو ہو کر کے رب العالمین کو پکارنے والے تھے۔ اے ابا جان، ہم انہی کے راستوں پر قائم اور دائم رہیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان شرک کرے، اور اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، جب یہ ادب و احترام کے مہینے کا آغاز ہو جائے تو ہمیں تو ہر وقت ہر لمحہ شرک سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر سب سے زیادہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے۔ اب یہ ظلم چاہے شرک ہو اور یہ ظلم چاہے گناہوں کا ظلم ہو، ایک تو شرک و ظلم ہے، اور دوسری چیز ہم جو نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں، ہم جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو لیتے ہیں، یہ بھی میرے بھائیوں ظلم ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پکار لگائی؟ چنانچہ دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ کیا ظلم کر لیا ہے؟ اے اللہ تو نے ایک حکم دیا تھا، حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، وان لم تغفر لنا، اور اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو البتہ ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے، یعنی گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، کیونکہ ادب و احترام والے مہینے کے اندر اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس مہینے کے اندر گناہ جو ظلم ہوگا اس کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ہر مہینے کے اندر اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن ادب و احترام والے مہینے کے اندر چاہے وہ شرک کرے، کفر کرے، بدعت کرے، گناہوں میں ملوث ہو جائے، اس کا گناہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں انسان رمضان کا احترام کرتا ہے، اس کا فیوز و برکات کے پاس و لحاظ رکھتا ہے، اسی طریقے سے ادب اور احترام کا جو مہینہ ہے ہم اس میں اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، گناہ سے بچائیں۔ اور ایک ظلم کا معنی یہ ہے جو ایک دوسرے پر لوگ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ہراساں کر بیٹھتے ہیں، کسی کو پریشان کرنے لگتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ دینے لگتے ہیں اور کسی کو ستانے لگتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین کی جو نگاہیں ہیں، رب العالمین جو دیکھنے والا ہے وہ ظالموں سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے قرآن کے پڑھنے والوں یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العالمین ظالموں سے غافل ہے، رب العالمین سب کو دیکھ رہا ہے، رب العالمین سب کے کارناموں پر نگاہ بیٹھائے ہوئے ہے، ان کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب کسی کا وقت آ جائے گا اللہ رب العالمین اس کی رسی کو ٹائٹ کر دے گا اور اس کو عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ تو انسان کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ادب و احترام کے مہینے کا پاس و لحاظ رکھیں، اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے دور رکھیں، کیونکہ یہ ادب و احترام کا جو مہینہ ہے، محرم الحرام کا جو یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں خبر دے رہا ہے، یہ مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ظالم کے ظلم کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اور شاعر نے کہا تھا مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے اور ظالم کو
خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ پھر کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اسی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑے ظالم و جابر فرعون، جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند و بالا اللہ ہوں، سب سے اعلیٰ میں رب ہوں، رب العالمین نے اس کو کیفر و کردار تک پہنچا دیا۔ کتنے سال ظلم کیا اس نے مصر کی دھرتی کے اوپر، بنی اسرائیل پر، ان کو مزدور بنایا، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو بندی بنایا، یہ سب ظلم ہوتا رہا۔ 426 سال کا عرصہ گزر گیا، بنی اسرائیل قید و بند کی صعوبتیں اٹھاتی رہی، لیکن وقت آیا اس سرزمین پر نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے۔ یوسف علیہ السلام اسی مصر میں رہے، اور پھر اسی مصر کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دینے کے لیے، بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا اسی مصر کی سرزمین پر، اور فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، وقت آ چکا ہے کہ میرے ان بنی اسرائیل کو، یہ معزز قوم تھی، بڑی اعلیٰ قوم تھی، بڑی سرفراز یہ ملت تھی، اللہ نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ان پر بڑا ظلم ہوا ہے مصر کے اندر، یہ کمزور اور ناتواں لاچار ہو چکے ہیں، رات کی تاریکی میں ان بنی اسرائیل کو لے کر کے تمہیں نکلنا ہے، اور یاد رکھو انکم متبعون، ظالم کی عادت اور فطرت ہے، وہ ظلم کرتا ہے، تمہارا پیچھا ہوگا، تعاقب ہوگا، پریشان نہیں ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل پوری قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، عاشوراء کا دن ہے، رات کی تاریکی ہے، بنی اسرائیل کو لے کر کے بڑے چپکے اور خفیہ انداز سے مصر کی سرزمین سے نکلے شام کو جانے کے لیے۔ اور پھر اگر میں تفسیر میں جاؤں تو ذرا وقت لمبا لگے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ راہ بھٹک گئے، راستہ نظر نہ آیا، موسیٰ کلیم اللہ کو بڑی حیرت ہوئی، اے اللہ تیرا حکم آیا تبھی میں نے مصر کو چھوڑا، لیکن راہ کیوں بھٹک گئے، راہ نظر نہ آئی، کیا معاملہ ہے؟ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے علماء بنی اسرائیل، رب نے حکم دیا تھا ہجرت کرنے کا، تبھی میں ہجرت کر رہا ہوں، لیکن ہمیں راہ نظر نہ آئی، ہمیں راستے مل نہیں رہے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل غور و خوض کرنے کے بعد کہتے ہیں اے کلیم اللہ، ایک پیغام تھا یوسف علیہ السلام کا، وہ بتانا آپ سے ہم بھول گئے۔ پیغمبر یوسف نے بوقت موت یہ وصیت کی تھی، اے بنی اسرائیل، ہم لوگ رہنے والے فلسطین کے ہیں، ہمارے والد محترم یعقوب فلسطین کے ہیں، ہم لوگ فلسطین سے مصر میں آئے ہیں، اور جب تم لوگ مصر کو چھوڑنے لگنا، مصر سے جانے لگنا، تو مجھ کو تنہا مصر میں مت چھوڑ دینا، میری قبر کو نکال کر کے اپنے ساتھ فلسطین اور ملک شام لے کر چلے جانا، جہاں پر پیغمبر ابراہیم کی قبر ہے، جہاں پر پیغمبر اسحاق کی قبر ہے، جہاں پر میرے والد یعقوب کی قبر ہے، وہیں پر جا کر کے میری نعش کو دفن کر دینا۔ یہ بات تھی، آپ کو بتانا بھول گئے، ممکن ہے اسی لیے راستے مسدود ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کس کو پتا ہے، کس کو علم ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ سبھی لوگ خاموش ہیں۔ ایک بوڑھی عورت اپنے عصا کو لے کر آئی، کہا مجھے معلوم ہے یوسف کی قبر کہاں ہے، ایک شرط ہے، مطالبہ ہے، اگر پورا کر دو تو بتا دوں۔ کہا کیا مطالبہ ہے اے خاتون؟ کہا مطالبہ یہ ہے بروز قیامت رب العالمین کی عدالت سے جب اعلان ہوگا اتنے سارے بندوں کو داخل بہشت کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو میرا مطالبہ اور شرط یہ ہے کہ میں موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا کی، ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سرزمین پر ایک بدو کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، جب اس بدو سے اللہ کے نبی نے کہا مانگتو کیا مانگتے ہو، مانگنا ہے کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ایک ریوڑ بکریوں کا چاہیے، اونٹنی بھی چاہیے، ساز و سامان بھی چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا میں نے سوچا شاید تم جنت کا سوال کرو گے، نبی کی رفاقت کا سوال کرو گے، لیکن تم تو بنی اسرائیل کے بڑھیے سے بھی گئے گزرے ہو، جس بڑھیا نے موسیٰ کلیم اللہ سے دنیا کا سوال نہ کیا تھا، کہا
کہا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہمیں آپ کے ساتھ جنت کی رفاقت چاہیے، اگر شرط منظور ہے یوسف کی قبر بتانے کو میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جنت اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، جسے چاہے گا وہ دے گا، نبی پیغمبر کا زور نہیں ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں تم کو جنت میں لے کر کے چلا جاؤں گا۔ اوپر سے آواز آئی موسیٰ اس بوڑھی عورت کے مطالبے کو پورا کر دو، شرط مان لو۔ شرط مانی جاتی ہے، کہا چلو میرے ساتھ، پانی بھرا ہوا گڈھا ہے، کہا پانی کو باہر نکالا جائے، پانی کو باہر نکالا گیا، کھدائی شروع کی جاتی ہے، چنانچہ یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر چمکتا ہوا نکلتا ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا کیا معجزہ نبی کا، کیا مرتبہ رسول کا؟ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ رب العالمین نے نبیوں کی قبروں اور نبیوں کے جسموں کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ہماری آپ کی مٹی سڑ جائے گی، گل جائے گی، زمین میں مل جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے اور تم کو اسی مٹی میں لوٹا دیں گے اور اسی مٹی سے پھر تم کو ہم نکال دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن نبی جیسے قبر میں ہے ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کی نعش کو نکالا جاتا ہے، راستہ روز روشن کی طرح چمکنے لگتا ہے، راستہ آیا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنے ساتھی کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکل رہے ہیں، فرعون کو خبر لگی، بڑے غصے میں آیا اور کہتا ہے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ چھوٹے لوگ، کمتر آدمی، چھوٹی برادری کا، مجھ سے نیچے رہنے والا، یہ ہم کو وانہم لنا لغائظون، یہ ہم کو غصہ دلاتا، اس کی یہ اوقات۔ کہتے نا غصہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، اگر غلطی کرنے والا کمزور ہے خاندانی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، تو ہم سب سے بڑے بہادر ہیں، شجاعت مند اور سپاہی ہیں، اور اگر ہمارا پالا کسی ایسی قوم سے ہو جائے جو افراد میں ہو، طاقت میں ہو، قوت میں ہو، اختیار میں ہو، اقتدار میں ہو، دو گھوسا کھا کر چلے آئیں گے، زمانہ بڑا خراب ہے، حالات ابھی ہمارے موافق نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ چھوٹی برادری کے لوگ مجھ کو غصے میں ڈالتے ہیں، بغیر میری اجازت کے بھاگ گئی، میرے مزدور، میرے بدوا مزدور کہاں چلے جا، نکلو ان کا تعاقب کرو، یہ مفرور ہے، بھگوڑے ہیں، انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ رات کی تاریکی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی مدد کے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر ملک و شام کی جانب جا رہے ہیں، پیچھے لشکر فرعون، اور ہوتے کرتے صبح کا سورج نکل آیا، روشنی پھیل گئی، موسیٰ کلیم اللہ اور بنی اسرائیل نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا لشکر فرعون۔ کہتے ہیں نا غلامی اور اسیری انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اگر کسی انسان کو بزدل اگر کرنا ہے اس کو غلام بنا دو۔ یہ غلامی وہ بری چیز ہے جو انسان کو کبھی سر نہیں اٹھانے دیتی۔ تو بنی اسرائیل جو 400 برس غلام رہ چکے تھے اور موسیٰ کلیم اللہ نے شجاعت کی روح پھونکی تھی، اور جب لشکر فرعون کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ مروا ڈالے، اسی لیے لے کر آئے تھے، پیچھے لشکر فرعون، سامنے تلاتم خیز سمندر، دائیں بائیں اونچی اونچی پہاڑیاں، کدھر اپنی ہم جان بچائیں گے بتاؤ؟ تم تو لے کر چلے، اس سے اچھا تھا کہ فرعون کی چاکری کرتا، ذلیل تھے، خار تھے، کم سے کم جان تو باقی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ یوشع بن نون بھی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہیں، یہ لشکر کے آگے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بیچ میں ہیں۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، اس دریا کے قریب آئے، کہا کہ اللہ کا حکم تو یہیں سے ہے، اور وہ مومن قالا رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعونیوں کا ایک آدمی جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، وہ بھی یوشع بن نون کے ساتھ، ہارون کے ساتھ، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ، وہ بڑا بیتاب آدمی، بہادر آدمی، اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال رہا ہے، راستے نہیں۔ پیغمبر پر یقین ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ یہیں سے گزرنا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ آگے آئے، کہا راستہ تو یہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، منزل بھی وہی ہے، اور یہیں سے ہم کو نکلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، معلوم نہیں کیوں راستے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ہے توکل۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، اے بنی اسرائیل ڈرو نہیں، خوف مت کھاؤ، لشکر فرعون سے ڈرو نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اسباب ہیں، ذرائع ہیں، بچنے کی کوئی امید ہے کچھ بھی نہیں، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ توکل ہے۔ ان معی ربی سے، رب ہے وہ راہ نکالے گا۔
اللہ ابھی کھڑے سوچ اور لشکر فرعون تمتماتا ہوا چلا آ رہا ہے. وہیں پر حکم الہی ہوا فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر. اے موسیٰ انتظار کس بات کا ہے؟ جو عصا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو سمندر میں مارو. سمندر پر مارنے کی دیری تھی کہ قرآن نے کہا فانفلق پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا. 12 راستے بنے, ہر پانی کا حصہ کھڑا ہو گیا, دیوار بن گئی پانیوں کی. 12 راستے بنے. کیوں بنے 12 راستے؟ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ 12 بھائی تھے, یعقوب کے 12 بیٹے تھے. اور واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے, جب موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ میں جانے والے لوگ پیاسے ہو گئے تھے, جب پتھر پر عصا کو مارا 12 چشمے جاری ہوئے تھے. حالانکہ پانی پینے کے لیے ایک ہی چشمہ کافی تھا, لیکن وہاں پر بنی اسرائیلیوں کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں تھیں وہاں پر یہ بھی برائی تھی, خاندانی اکڑ. 12 بھائی تھے نا وہ لوگ یوسف علیہ السلام, تو 12 خاندان بنتے ہیں. میرا خاندان کسی خاندان سے کم نہیں ہے. ہم نہیں جائیں گے دوسرے کے گھاٹ پر پانی پینے, ہم کسی اور کے راستے پر نہیں جا سکتے سمندر سے باہر. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے 12 راستوں کا انتظام کیا تاکہ 12 قبیلے اپنے اپنے راستوں سے نکل جائے. 12 راستے بن گئے. کہا چل پھر اللہ تفسیر کے اندر آتا ہے رب العالمین نے ہواؤں کو تیز کر دیا, سارے کیچڑ نما راستے سوکھ کر خشک ہو گئے, ٹھوکر زمیں ہو گئی. موسیٰ کلیم اللہ اس میں داخل ہوئے بنی اسرائیل کو لے کر. فرعون دوڑتا ہوا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا ساحل سمندر پر آیا. اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ہماری تمام تر سیاست, راجنیتک, ہماری اٹھاؤ پٹک, ہماری دوڑ بھاگ, کسی کو کمزور دکھانا, نیچا کرنا, ذلیل کرنا, ہم ایک گاؤں میں رہ کر کے اسی سطح پہ سوچ رہے ہیں نا. سریا بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. ہم ایک گاؤں کا اعتبار کر کے کامیابی اور ناکامی کا میزان طے کر رہے ہیں, اور ہمیں مٹانے کی کوشش اوپر سے ہو رہی ہے, اور ہم اسی میں خوش ہیں. اور اسی لیے شاعر نے کہا تھا موج حوادث ان کو بھی ابھی بھی ان کو عقل نہیں آ رہی ہے. مساجد ٹوٹ رہی ہے, مدارس خیر آباد ہو رہے ہیں, مزارات و قبے توڑے جا رہے ہیں, مسلمانوں کا سارے ان کے انتظامات کو نظام برہم درہم کیا جا رہا ہے. ابھی آپسی نا اتفاقی میں ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں. اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ہمارا نمبر کب آئے گا ہم اس کے انتظار میں ہیں. جاؤ تمہارا معاملہ ہے. فرعون نے پھر ایک مرتبہ جرأت کا مظاہرہ کیا. دل نے تو تسلیم کر لیا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو یہ عام آدمی نہیں ہے, یہ نبی ہے, لیکن وقت آخر ہے. دل نے گواہی دی کہ یہ کام کسی ادنا آدمی کا نہیں ہے. موسیٰ یہ ہے نبی, رسول, پیغمبر, لیکن پھر اس نے اپنے دل کی مخالفت کی, جرأت کا مظاہرہ کیا. کہا ہے میرے فوج کے لوگوں دیکھو, میری حکومت کا پاور دیکھو. میری حکومت زمین پر بھی ہے, خشکی پر بھی ہے, تری پر بھی ہے. سمندر نے اپنے اللہ کو دیکھ کر کے راستہ نکال دیا. اللہ اکبر. آگے بڑھ رہا ہے لیکن دل میں خوف ہے. اور جیسے ہی وہ بیچ سمندر میں پہنچا, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, وَانجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے تمام ماننے والے بنی اسرائیل سمندر کے اس پار. اب یہاں سے کھیل شروع ہونا تھا. گھر میں سانپ اگر نکل آئے, جب تک مر نہ جائے گھر میں جاتے ہو ڈر لگتا ہے. اب یہاں پر اہل ایمان کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے لشکر فرعون کو. اب اللہ رب العالمین نے وہاں پر جب سمندروں کو ملانے کا حکم دیا اور فرعون ڈوبنے لگا تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. بنی اسرائیل کو تو ہم نے پار لگا دیا, اور فرعون اکڑتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے جب وہ پہنچا اور جب وہ ڈوبنے لگا, غوطہ کھانے لگا, موت سامنے آ گئی, ملک الموت کو دیکھنے لگا, تمام موت کے آثار و قرائن سامنے آ گئے. کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ایمان لے آیا آج اس اللہ پر جس پر ایمان لے آئے ہیں بنو اسرائیل. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت, اب تو ایمان لاتا ہے. بڑا تو ظالم تھا, جابر تھا, اپنے آپ کو اللہ تو کہتا تھا, اب ایمان لے آتا ہے.
ایسی توبہ کہ اللہ کے ہاں قبول ہے. نبی نے تو فرما دیا ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر. اللہ رب العالمین اس بندے کی توبے کو قبول نہیں کرتا جو جاکنی کے وقت میں وہ اسلام لاتا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا, سرکشی کرتا رہا, لوگوں کو ہراساں اور پریشان کرتا رہا. جب موت سامنے نظر آنے لگی, ملک الموت کو دیکھا تو کہتا انی تبت الآن, اب میں توبہ کرتا ہوں. ایسے وقت میں اس کا توبہ قابل قبول نہیں. کیوں بھائی؟ جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھ ہی لیا تو سب سے بڑی نشانی یہی تو ہے نا. وہ ایمان کون سا قابل قبول ہے؟ ہم میں سے کس نے دیکھا ہے ملک الموت کو؟ دیکھا ہے آپ نے؟ ہم نے قبر کے اندر عذاب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. جنت دیکھی؟ نہیں دیکھی. جہنم دیکھا؟ نہیں دیکھا. اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. حامل عرش کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. ایمان ہے غیب پر. یہ ایمان قابل قبول. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو فرعون کا تو غیب پر ایمان تھا نہیں. وہ کیا دیکھتا ہے سامنے؟ ملک الموت. اب ایمان لا رہا ہے. تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور جہنمی بھی ایمان لائیں گے ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا, لوٹا دے, ایمان والے بن کر آئیں گے. اللہ اکبر. پھر وہ ڈوبنے لگا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. اور اس کو ڈوبتے ہوئے بنی اسرائیل اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ڈوب گیا, غرق آب ہو گیا. اور جب ڈوب کر کے اس کی جب لاش باہر نکلی تو بنی اسرائیل نے اس کو اس کی قمیض سے پہچانا. اللہ رب العالمین نے ان کو اطمینان دلایا تھا. کیوں؟ اس قدر ان پر خوف تھا فرعون کا. کہا یہ فرعون تو اللہ, یہ مر نہیں سکتا. کسی نے کہا تھا آسمان پر اللہ فلاں ہے, زمین پر اللہ فلاں, اور آسمان کا اللہ الگ ہے. اگر انسان کسی کے طاقت اور پاور کو اتنا وہ تسلیم کر لے, ہو ہی نہیں سکتا. تو بنی اسرائیل اگرچہ مومن تھے, مسلمان تھے, لیکن فرعون کی طاقت و قوت سے اتنا متاثر ہو چکے تھے کہ فرعون کو موت ناممکن. تو اللہ نے کہا کہ ہم تم کو دکھائیں گے مرا ہوا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. اللہ رب العالمین نے فرعون کو دکھایا مرا ہوا. بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تب جا کر کے ان کو یقین ہوا. چنانچہ عاشورہ کا دن تھا, محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی. اللہ رب العالمین نے سب سے بڑے ظالم و جابر فرعون کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو دیکھا. بنی اسرائیل اصل میں تھا بنینا اسرائیل. اب ہم عربی گرامر میں جائیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کی. بنینا اسرائیل, اسرائیل کے بیٹے. بنی ایک نون گر گئی اضافت کی وجہ سے. اسرائیل کے, اور اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. انہیں کو یہودی کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ سب کے سب روزہ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا ما ھذا, کیا معاملہ ہے؟ کہا ھذا یوم صالح ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ. اللہ اکبر. اے محمد آپ کو نہیں پتہ ہے ہمارے نبی رسول موسیٰ کلیم اللہ تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو 10ویں محرم کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی تھی. تو ہمارے نبی موسیٰ نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا. تو ہم لوگ اپنے نبی کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا فانا احق بموسیٰ منکم, میں تم سے زیادہ اپنے بھائی موسیٰ کلیم اللہ کے خوشی میں شریک ہونے کا حق رکھتا ہوں. آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے تمام امت کے افراد کو حکم دیا کہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو. اور آپ نے ترغیب دلائی افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ترین روزہ ہے تو اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے. تو محرم کا مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے. بہت سارے مہینے ہیں, شوال ہے, ذی القعدہ ہے, ذی الحجہ ہے, محرم کے بعد کے بھی سفر ہے, ربیع الاول, ربیع الثانی, تمام مہینے آتے ہیں. لیکن ان 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں شوال المکرم, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم الحرام. لیکن محرم کا ایک ایسا مہینہ کہ اللہ کے نبی نے کہا شہر اللہ المحرم, اللہ کا مہینہ محرم ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے. اور اسی لیے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. ماہ رمضان کے آخری عشرے کی, اور ماہ ذی الحجہ کے شروع کے
10 دن یعنی پہلا عشرہ اور محرم الحرام کے پہلے عشرے کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا. پھر آپ کو خبر دی گئی انہ کان یعظمہ الیہود والنصارى کہ یہود اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذا کان العام المقبل انشاءاللہ صمنا اليوم التاسع، اگر سال آئندہ تک میں زندہ رہا تو انشاءاللہ رحمان یہودیوں کی مخالفت میں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے. فلم یات العام المقبل حتی توفیا، سال آئندہ نہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلے مہینے ہی سے اللہ کے نبی نے کہا تمہیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. عبادت کے اندر بھی مخالفت ہے، روزہ عبادت ہے، عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مخالفت ہے. تو چہ جائے کہ ہم اور آپ یہودیوں کی موافقت کریں دنیاوی معاملات میں. تو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے 2 دن کا، 9ویں اور 10ویں کا روزہ. کب پڑ رہا ہے انشاءاللہ؟ یہ آنے والے جمعرات اور جمعہ کو انشاءاللہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ ہوگا. وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری انشاءاللہ رحمان. اگلا جو خطبہ ہوگا اسی موضوع پر ہوگا کہ یہ ہجرت کا جو سال ہے یہ پہلا مہینہ کیسے اور شروع ہوا، اور اسی طریقے سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے حوالے سے اس کے پس منظر میں جو واقعات رونما ہوئے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. رب کریم ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.